آج کا ہمارا مضمون ہے بیٹر ٹو بیٹر، کرواہٹ سے بہتر، کرواہٹ سے مٹھاس، بیٹر ٹو بیٹر۔ اور ہمارا جو آج کا حوالہ ہے وہ ہے بائبل مقدس میں خروج کی کتاب، اس کا 15واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 22ویں ہے۔ لکھا ہے کہ کلام میں بڑا خوبصورت حوالہ ہے یہ، لکھا ہے بائبل مقدس میں نکال لیا ہے، لکھا پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے۔ کہاں پر آئے؟ شور کے بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ اس لیے آگے 24ویں آیت، تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ What shall we drink؟ ہمیں کیا پینا ہے؟ بعض دفعہ ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے، بعض دفعہ خدا ہمیں مشکل حالاتوں میں جانے دیتا ہے۔ Sometimes God lead us into the difficult places۔ خدا بعض دفعہ ہمیں مشکل جگہ پر جانے دیتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں انہوں نے ایک بڑا معجزہ دیکھا بحر کلزم کا۔ کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی انہیں جب پانی نہیں ملا تو وہ بڑبڑانا لگ گئے۔ یاد رکھیے، غور سے سنیے، بڑی دفعہ خدا ہمیں مشکل وقت میں، مشکل حالاتوں میں جانے دیتا ہے تاکہ خدا ہمیں ٹیسٹ کر سکے ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارے حالات، جو ہمارے دل کا خدا، ہمارے دل کو خدا جاننا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ان کو جان بوجھ کے اس جگہ پر لے کے گیا جہاں پر پانی نہیں ہے۔ اور پانی نہیں نہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ خدا ان کے ایمان کا ٹیسٹ کر رہا ہے، خدا ان کے کردار کو چیک کر رہا ہے، اور خدا ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ مجھ پر ایمان رکھو۔ جب زندگی میں شارٹیج ہوتی ہے، جب زندگی میں کمی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا میرے ساتھ نہیں، خدا مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے کیونکہ خدا مجھے بڑی برکت دینا چاہتا ہے۔ شارٹیج از گڈ۔ کئی دفعہ سنیے گا، یہاں پر پانی نہیں ہے، یہ پانی کے لیے 3 دن انہوں نے مسافرت کی ہے، ان کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، غور سے سنیے، کتنے لوگ ہیں جن کی 3 دن دعا اگر سنی نہ جائے تو وہ دعا کرنا بند کر دیں گے۔ خدا ان کو 3 دن ان کو خدا نے پانی نہیں دیا۔ خداوند آپ کو بڑی دفعہ مشکل جگہوں پر لے جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی پرویژن نہیں ہوتی۔ بڑی دفعہ خدا آپ کو خود آپ
आपको बड़ी दफा खुदा आपको बड़ी दफा ऐसी जगहों पर जहां पर आप तन्हाई महसूस करते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपकी जेब में पैसा नहीं होता, आपके किचन में रोटी नहीं होती, आपके दिल में सुकून नहीं होता, खुदा वहां पर आपका करैक्टर टेस्ट कर रहा है कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे। आप अगर नाशुक्रे हो गए, कई लोग मैंने देखा है वो हमेशा नाशुक्रे रहते हैं, खुदा उनको सब कुछ दे रहा है लेकिन वो नाशुक्रे हैं, वो कहते नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ पूरा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिए, कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं तो वो कह रहे हैं मैं खुश हां और ना तो वध के जो खुश हैं अपनी दौलत के। याद रखिए, खुदा बड़ी दफा आपकी जिंदगी के अंदर चीजें नहीं रखता जो आपको चाहिए। समटाइम आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए आपकी बड़ी ख्वाहिश है और खुदा आपको वो नहीं चीज दे रहा और आप खुदा से कंप्लेन कर रहे हैं। और खुदा क्यों नहीं दे रहा? सुनिए, इधर देखो, खुदा मेरे किरदार को बिल्ड कर रहा है। 3 दिन तक इनको पानी नहीं मिला और ये जब शोर के, इन्होंने पहले मोजे देखे हैं, इन्होंने पहले बहरे कुलजम को देखा है, 2 हिस्सों में तकसीम होता, इन्होंने मिस्र में बड़े बड़े मोजे देखे हैं, इन्होंने देखा है कि खुदा कुदरत वाला, लेकिन खुदा फिर इन्हें टेस्ट कर रहा है। जब खुदा आपको टेस्ट करता है इसका मतलब है खुदा आपके किरदार को बना रहा है। कई दफा जो चीजें आपको चाहिए खुदा आपको नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? खुदा आपको ये सिखा रहा है कि मुझ पर भरोसा करना सीखो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करने की कुदरत रखता हूं। आमीन, हालेलुया। आए दोबारा से उसी हवाला की तरफ आते हैं, जल्दी से आए, जल्दी से। लिखा है फिर मूसा बनी इस्राएल को कुलजम से आगे ले गया। कहां से ये बहरे कुलजम? अभी तो बहरे कुलजम का मौजज़ा हुआ है। और क्या हुआ है? बहरे कुलजम का जब मौजज़ा हुआ है तो आगे पानी नहीं है। ये पानी से निकल कर आ रहे हैं लेकिन आगे पीने का पानी नहीं है। मेरे अजीजों, याद रखिए, खुदा जो बहरे कुलजम से इनको लेके, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में बड़ी दफा खुदा कमी रखता है। और कमी क्यों रखता है खुदा? कि मुझ पर भरोसा करना ये सीखे। ट्रस्ट इन मी। बहरे कुलजम जब ये आए हैं 3 दिन, और वहां पर लिखा है और शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक इनको पानी ना मिला। हमारे दिल में बड़ी दफा शक पैदा होता, खुदा मेरी नहीं सुन रहा। झूठ नहीं बोलना, जब आप मुश्किल में जा रहे हैं आपके दिल में शक पैदा होता, खुदा मेरी नहीं सुन रहा। आपके दिल में बड़ी दफा खुदा आपके दिल में शक पैदा हो, खुद अबलीस करता है तेरे लिए अच्छा जीवन साथी नहीं आएगा, तेरे लिए अच्छी जॉब नहीं आएगी, तेरे लिए अच्छा मुस्तकबिल नहीं आएगा, तेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, तेरे लिए जिंदगी के अंदर बेहतरीन चीजें नहीं आने वाली। लेकिन याद रखिए, जो खुदा की जात पर बिलीव करते हैं, थोड़े वक्त के लिए, यहां पर लिखा 3 दिन के लिए उन्हें पानी नहीं मिला, खुदा पानी के चश्मे जारी करने की कुदरत रखता है। आमीन। क्या हुआ है? उनको पानी नहीं मिला और पानी ना मिलने की वजह से उन्होंने क्या किया है? इधर देखिए ना, क्या किया उन्होंने। जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो इस कड़वा था, इसलिए उस जगह का मारा नाम। और तब वो लोग मूसा पर, मैं आपको सच्ची बताऊं, इधर देखो, मुश्किल हालात जब होते हैं तब आपके दिलों का हाल जाहिर होता है। इनके दिल ठीक नहीं है।
اور یہ بڑبڑائے ہیں موسیٰ پر. موسیٰ ان کو نکال کے لا رہا ہے, لیکن یہ موسیٰ پر کیا کر رہے ہیں؟ ہاں بولیے نا ذرا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو دعا کرنی چاہیے, اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے معجزے دیکھے ہیں. معجزے دیکھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معجزے آپ کا دل بدل دیں گے. یاد رکھیے, معجزے صرف خوشی لاتے ہیں, اصل میں تبدیلی یسوع مسیح سے ملنے کے بعد ہوتی ہے. اور ہوا کیا ہے؟ یہ بڑبڑائے ہیں, اور بڑبڑانے سے ان کی حالاتیں, ان کے دل کا حال کھل گیا ہے کہ ان کا دل خدا کے لیے ٹھیک نہیں ہے. خدا ان پر مہربان ہے, لیکن یہ لوگ پھر بڑبڑا رہے ہیں. کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بلائی کرتے ہیں اور لوگ پھر بھی بڑبڑاتے ہیں. So many times آپ لوگوں کے لیے اچھا کر رہے ہیں, وہ لوگ پھر بھی بڑبڑا رہے ہیں. یہ موسیٰ پر بڑبڑا رہے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو دعا کرنی چاہیے. ان کو یہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ خدا جو مصر سے نکال کے لایا ہے, وہ خدا جس نے بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, وہ خدا جس نے فرعون کے پلوٹوں کو سزا دی, وہ خدا جس نے مصر کے خداؤں کو سزا دی, وہ خدا پھر معجزہ کرے گا. لیکن یہ کیا ہو گئے؟ ہاں خدا ان کو مشکل جگہ پر لے کے جا رہا ہے. جب آپ کسی پر پریشر ڈالتے ہیں, اس کے دل کا حال پتہ چل جاتا ہے. پریشر جب آپ, اور پریشر میں بندہ بتاتا ہے میں کیسا ہوں. خدا ان پہ پریشر ڈال رہا ہے, اور پریشر ڈال کر خدا ان کے دل ٹیسٹ کر رہا ہے. ان کو بڑبڑانا نہیں چاہیے تھا. ہاں انہیں کیا کرنی چاہیے تھی؟ مل کے بولیے, کیا کرنی چاہیے تھی؟ ہاں کیا کرنی چاہیے تھی؟ جب چیزیں نہ ملے بڑبڑانا چاہیے. جب چیزیں نہ ملے کیا بڑبڑانا چاہیے؟ ہاں کئی لوگ ہیں ان کو چیزیں نہ ملے وہ بڑبڑاتے ہیں, وہ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. روٹی نہیں مل بڑبڑائے, ہاں خدا نے کچھ نہیں دیا بڑبڑائے, اولاد نہیں بڑبڑائے, بچے نہیں ہو رہے بڑبڑانا شروع کر دیا. ہاں کوئی چیز نہیں ملی بڑبڑانا شروع. ہمیں بڑبڑانے کی نسبت ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے جب ہم شکر گزاری کریں گے, خدا ہمارے دلوں کو برکت دے گا, ہمارے حالاتوں کو برکت دے گا, ہمارے حالات بدل جائیں گے. ایک آدمی تھا, ادھر میری طرف دیکھو ذرا. ایک آدمی تھا, اس کے پاس جوتی نہیں تھی, اور وہ شکایت کر رہا تھا خدا سے. کہہ رہا خداوند تو تے میں نے جوتی بھی نہیں دیتی. لیکن وہ تھوڑا آگے گیا, اور اس نے جا کر کیا دیکھا بھلا؟ ایک آدمی تھا, اس کے پیر ہی نہیں تھے, لیکن وہ شکر گزاری کر رہا تھا. اس کے دونوں پیر نہیں تھے, لیکن یہ بندہ کہہ رہا تھا خداوند تو نے مجھے جوتی نہیں دی. لیکن جب وہ آگے گیا, ایک آدمی دونوں اس کے پیر نہیں تھے, اس کے پاؤں دونوں ہی نہیں تھے, اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے زندہ رکھا ہے. وہ رو رہا ہے میری جوتی نہیں ہے, لیکن آگے بندہ کہہ رہا ہے تیرا شکر ہو خداوند تیرا شکر ہو. آپ کو میں بتاؤں شکر گزاری بہت بڑی برکت ہے. بڑبڑانا برکت نہیں ہے. بڑبڑانا آپ کی صحت کو ختم کرے گا. بڑبڑانے سے آپ کو شوگر لگ جائے گی. بڑبڑانے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہے گا. بڑبڑانے سے آپ کو گیٹھیے کی بیماری ہو جائے گی. بڑبڑانے سے آپ کو جوڑوں کی دردیں ہوں گی. بڑبڑانے سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. بڑبڑانے سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی. بڑبڑانے سے آپ کا
सर दर्द होता रहेगा, बुड़बुड़ाने से आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बुड़बुड़ाने से सुनिए आपका कलर जो है वो काला हो जाएगा, बुड़बुड़ाने से सुनिएगा आपकी जिंदगी के अंदर बुरे असरात होंगे, बुड़बुड़ाने से आप वीक हो जाएंगे, बुड़बुड़ाने से आपका चेहरा बीमार लगना शुरू करे। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, आप रोटी भी ना खाएं, यकीन जाए आपका चेहरा हरा भरा हो जाएगा। और यही हाल दानियल का था। दानियल ने कुछ नहीं खाया, दानियल ने साग पात खाया है और उसका चेहरा किन से ज्यादा अच्छा था? दूसरे लोगों से। तो ये बुड़बुड़ा, कितने लोग हैं, झूठ नहीं बोलना, जो बुड़बुड़ाते रहते हैं। बुड़बुड़ाना उन्होंने जिंदगी में सिर्फ, इस्राएलियों का यही हाल था। मोज़े लेकर भी बुड़बुड़ा रहे हैं, शिफा लेकर भी बुड़बुड़ा रहे हैं। कई दफा ऐसा ही होता है, लेकिन याद रखिए बुड़बुड़ाना हमारी बरकत को ब्लॉक करता है, शुक्रगुजारी बरकत के दरिया खोल देती है। मैं शुक्रगुजारी करूंगा, मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। आमीन। आगे सुनिए, तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए? उसने खुदावन से फरियाद की। ले भी गल सुनो मेरी गौर ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? जिस तरह मूसा कर रहा है। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी, मूसा ने क्या किया है? मूसा बुड़बुड़ाया नहीं है, मूसा का एटीट्यूड डिफरेंट है। मूसा बुड़बुड़ा नहीं रहा। 10 लाख लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, 10 लाख लोग रो रहे हैं, 10 लाख लोग पानी के लिए रो रहे हैं, पानी नहीं है। लेकिन एक आदमी जिसका नाम मूसा है, जो पानी से निकाला गया है, पानी के मौजे वो हमेशा करता है। उसने वो पानी से निकाला गया, उसने दरिया नील का पानी लाल कर दिया। वो बनी इस्राएल को बहरे कुलजम पानी में से निकाल कर लेके आया, और अब फिर मूसा पानी का मौजा करेगा, पानी इनको मिलेगा। आमीन। और एक ही आदमी, सुनिए, एक अकेला आदमी सबको बदल सकता है। खुदा को बहुत से बंदों की जरूरत नहीं, खुदा को एक बंदे की जरूरत है जो दुआ करने वाला हो, लोगों के लिए शिफायत करें। प्लानिंग अच्छी है, टीम वर्क बहुत आला है, लेकिन दुआ करने वाला बंदा सारे मुल्क को हिला सकता है। आमीन। और दुआ भी राइट तरीके से करे। मूसा फरियाद कर रहा है, दुआ कर रहा है, मूसा रो नहीं रहा। बनी इस्राएल क्या कर रही है? रो रही है। मूसा डिफरेंट है। मैं कैसे लोगों से डिफरेंट होऊंगा? शिकायत करने से कि दुआ करने से? हाँ बोलिए जरा सारे, कैसे? ऊंची बोलिए, कैसे? कहिए मैं दुआ करूंगा। हाथ उठा के कहिए सारे, मैं दुआ करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा। क्या करूंगा मैं? हाँ क्या रोओगे? हाय रोटी नहीं हैगी, पानी नहीं हैगा। नहीं, दुआ करें, खुदा आपको रूहानी तौर पर सब कुछ देगा। मैंने उन लोगों को कभी तरक्की नहीं करते देखा जो रोते रहते हैं, मैंने उन लोगों को तरक्की करते देखा है जो शुक्रगुजारी करते हैं। हाय कितना होएगा, किस तरह होएगा? खुदा सब कुछ करेगा। ये इधर देखिए, ये कायनात को संभालने वाला, इस मुल्क को संभालने वाला शहबाज शरीफ नहीं है। इस दुनिया को संभालने वाला डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। इस दुनिया को संभालने वाला, सुनिएगा, लिखा वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार को शेर करता है। वो मेरा खुदावंद है, उस जैसा कोई नहीं है। वो अपनी मुट्ठी खोलता है, उसकी मुट्ठी खोलना शुरू करें दुआ के जरिया से। आमीन।
میں شکایت کروں گا کہ دعا کروں گا؟ ہاں آگے پڑھیے، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ خدا نے اس کو ایک پیڑ دکھایا۔ پیڑ کسے کہتے ہیں بھلا؟ ہاں درخت کو، ہے نا؟ کس کو کہتے ہیں؟ تو سلیب کس کی بنی ہے؟ لکڑی کی۔ یہاں پر پیڑ ہے، لکڑی۔ لکڑی ہمیشہ چیزیں ٹھیک کرتی ہے۔ پہلا گناہ کہاں پر ہوا؟ درخت پر۔ معافی کہاں سے شروع ہوئی؟ لکڑی سے۔ پیڑ خدا نے دکھایا، پیڑ بھی لکڑی۔ خدا سنیے، جن چیزوں کو شیطان استعمال کرتا ہے، خدا انہی کو پکڑ کر معجزہ بنا دیتا ہے۔ خدا انہی کو پکڑ کر، تم نے مجھ سے بدی کا ارادہ کیا، خدا نے اسی بدی کو نیکی میں بدل دیا۔ انہوں نے ادھر دیکھیے، انہوں نے یوسف کو مارنا چاہا، لیکن خدا نے اسی یوسف کو ان کا حاکم بنا دیا۔ آمین، ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ آگے کیا ہوا سنیے جلدی سے۔ وہاں خداوند نے وہی خدا نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہاں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا کیا وعدہ کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا میں بیماریاں بھی، تسی پانی مانگ رہے میں تو تہاڈا شافی بھی ہے، تسی تے پانی تو ترسند ہے جو، میں تو تہانوں شفا دین دی بھی قدرت رکھنا ہے۔ اور پھر وہ العیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے لے بھی کھجوراں بھی کھاؤ، اور پانی مانگ رہے سی، خدا نے ان کو کھجوریں بھی دی۔ کتنے؟ وہی توڑی جاؤ کھجوراں بھی، تو ہی پانی مانگ رہے، ایک چشمہ مانگ رہے، خدا نے 12 چشمے دیتے۔ 12 یعقوب کے بیٹے تھے، 12 شاگرد تھے، 12 دروازے ہیں سنیے آسمان پر، یروشلم کے 12 گیٹ تھے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں تو کتنے؟ 12 کا مطلب ہے مکمل فریڈم، مکمل آزادی۔ خداوند ہمیشہ مکمل آزادی۔ 12 ہی گھنٹے ہوتے ہیں۔ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ہاں 12 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کا دن ہے۔ یہاں پر 12 کھجور کے درخت دیے، مکمل فریڈم دی۔ خدا جب چیزیں دیتا ہے مکمل دیتا ہے، کمی نہیں چھوڑتا۔ خدا جب بلیس کرتا ہے کبھی کمی نہیں۔ اور 70 کتنے؟ 70 کھجور کے کتنے؟ 70۔ تو سنیے، بڑبڑانا نہیں ہے۔ خدا سنیے کرواہٹ سے مٹھاس میں لا سکتا ہے اگر میں دعا کروں، شکایت نہ کروں۔ کریں گے؟ کتنے لوگ شکایت کرنے والے؟ جھوٹ نہیں بولنا، 24 گھنٹے سجے پھلے منہ ایڈا منہ بنایا رہندا، سجے آ رہنا منہ نہیں، بلکہ شکر کیا کرے۔ جب سجے رہو گے تو بیمار رہو گے، آپ پہ مار کھپ جاؤ گے بلڈ پریشر کروا کے۔ تو جو شکر کرو گے تو خدا تو انہوں بلیس کرے گا۔ کئی ایویں سجے رہے، انہیں کار کیوں لے لی، انہیں موٹر سائیکل کیوں لے لی، اے اچھی چیزاں کیوں لے رہا ہے، انہیں کو لے کیوں آ گیا؟ بلکہ شکر کریں۔ شکر کریں گے کہ منہ سے جائیں گے؟ ہاں جب آپ شکر کریں گے خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ Praise God. Hallelujah.